والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. سیرت کورس کے شرکاء، سیرت کورس کا ایک حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم 10واں سبق پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا جو عنوان ہے وہ وہی ہے جو کل ہم نے کچھ پڑھا تھا، کھانے کے آداب، لیکن کل وہ سارے آداب بیان نہیں ہو سکے، اس لیے آج اس کا دوسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کھانے کے اندر جو آداب ہیں اس کے مختلف حصے، ایک ہے عمومی آداب جو کل بیان ہوئے تھے، اور ایک ہے کھانے کے دوران جو جن آداب کا خیال رکھا جاتا ہے، اور اسی طرح کچھ وہ آداب ہیں جو کھانے کے بعد جن کا ملحوظ خاطر ہونا ضروری ہے، کچھ وہ آداب ہیں جو اجتماعی کھانے کے اندر جن آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو چونکہ بہت سارے آداب ہیں، اس لیے سب کا احاطہ کل نہیں ہو سکا، آج اس کا بقیہ حصہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ کھانا کیسا ہی ہو اس میں عیب نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر آپ کو کھانا اچھا لگ رہا ہے، کھا لیں، طبیعت کو پسند نہیں تو اسے چھوڑ دیں، اس کے اندر بلا وجہ عیب نکالنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما، آپ نے کبھی کسی کھانے میں عیب تلاش نہیں کیا، نہ بیان کیا۔ دل کرتا تھا تو کھا لیتے، نہیں کرتا تو چھوڑ دیتے۔ اسی طرح کھانا جب سامنے آ جائے تو اسے سونگنا نہیں چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تشموا الطعام کما تشمہ السباع، کہ تم کھانے کو ایسے نہ سونگا کرو جیسے درندے کھانے سے پہلے سونگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی جانور جیسے کتا ہے، شیر ہے، دوسرے جو درندے چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، وہ پہلے سونگتے ہیں پھر کھاتے ہیں۔ تو یہ درندوں کا، جانوروں کا طریقہ ہے، ایک مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ سونگ سونگ کر کھانا کھائے، بلکہ اسے کھانا آئے تو بڑی رغبت سے اسے شروع کر دینا چاہیے۔ پتہ ہے ہم نے خود ہی اسے مہیا کیا ہے، گھر میں تیار کیا ہے، ایک اچھے جو ہے گھر میں صاف ستھری چیزیں ہی تیار ہوتی ہیں، تو اس لیے اسے سونگنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسی طرح کھانے کے دوران اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ کئی لوگوں جو ہے ان کو دیکھا گیا ہے، وہ بس فیشن کے طور پر بجائے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں، یا دو چیزیں پکڑی ہوتی ہیں، کبھی دائیں ہاتھ سے کھا رہے کبھی بائیں ہاتھ سے کھا رہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ جب بھی کھانا کھائیں اس بات کا اہتمام رکھیں کہ جو لقمہ میں نے لے کر منہ تک لے جانا ہے وہ دائیں ہاتھ سے اٹھا کر لے جانا، بائیں ہاتھ اس میں استعمال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ آیا، اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا غلام سمی اللہ وکل بیمینک، اے بچے اللہ کا پہلے نام لو، بسم اللہ پڑھو، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو تمہارے سامنے کھانا ہے نا صرف اسی کو کھاؤ، دور دور سے دوسروں کے سامنے اٹھا کر نہ کھاؤ۔ تو اس لیے یہ ادب بھی اسی حدیث سے معلوم ہوا
کہ اپنے سامنے والی چیز کو کھانا ہے اور دوسروں کے آگے سے چیزیں نہیں اٹھانی۔ یہ اس وقت ہے جب کھانا ایک جیسا ہو۔ ہاں اگر کھانے میں مختلف چیزیں ہیں، مثلا ایک ہی تھال ہے، اس میں خشک کھجوریں بھی ہیں، اس میں تر کھجوریں بھی ہیں، اس میں انگور بھی ہیں، اس میں دوسری چیزیں بھی ہیں، تو پھر آدمی جہاں سے دل کرتا ہے، جس طرف رغبت ہے، جس طرف شوق ہے، اس چیز کو کھا سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا، یا ادراش، اے ادراش، کل آپ کھاؤ، من حیث شئت، جہاں سے دل چاہتا ہے، فإنه غیر لون واحد، کیونکہ اب کھانا ایک جیسا نہیں۔ تو کھانا مختلف ہو تو آدمی کہیں سے بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر ایک جیسا کھانا ہے تو پھر صرف اپنے سامنے سے کھائیں، دوسروں کے سامنے سے اٹھا کر نہ کھائیں۔ اسی طرح کھانے کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ اگر انگلیوں سے اٹھایا جا رہا ہے تو 3 انگلیاں استعمال کریں، انگوٹھا اور اس کے ساتھ والی انگلی اور درمیانی، ان 3 انگلیوں سے آدمی کھانا کھائے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ انہی 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، پھر انہی 3 انگلیوں کو چاٹتے بھی تھے۔ تو چنانچہ یہ اس بات کو مد نظر رکھنا کہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، اس لیے آدمی 3 انگلیوں سے کھانا کھائے۔ اسی طرح کھانا جب کھائے تو برتن کے درمیان سے نہ کھائے، سائڈوں سے، اطراف سے کھائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان البرکۃ تنزل وسط الطعام، کہ برکت اس برتن کے درمیان میں نازل ہو رہی ہوگی۔ تو اگر آپ نے وہ مرکز ہی پہلے اٹھا لیا تو برکت آنا رک گئی۔ تو جب تک آپ کھانا کھا رہے ہیں برکت مسلسل اس برتن کے درمیان میں اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، اس لیے اس جگہ کو آخر میں کھائیں، پہلے اطراف سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح کھانا بہت گرم ہو تو اسے نہیں کھانا چاہیے، اس سے ایک تو جسمانی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ انہو اعظم للبرکہ، جب تک کھانا ٹھنڈا نہیں ہوتا اس وقت تک اس میں برکت زیادہ نہیں ہوتی۔ جب ٹھنڈا کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ گرم نہ ہو، نارمل سا جو آدمی آسانی سے نکل سکتا ہے، جب اس حالت تک نہیں آتا اس وقت تک اس میں برکت زیادہ نہیں ہوتی۔ تو جب اس حالت میں آ جائے پھر زیادہ برکت ہے، تو آدمی کو کھانے میں برکت ہی کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کھانے کے اندر پھونک نہیں مارنی، بعض اوقات بہت گرم سالن یا روٹی یا کوئی بھی چیز ہے تو اس کو پھونک نہیں مارنا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 پھونک ایسی ہیں جو بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ ایک وہ پھونک جو آدمی سجدہ کرتے وقت زمین پہ مارتا ہے، وہ بال اڑانے کے لیے، وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ دوسرا وہ پھونک جو آدمی کسی پینے والی چیز میں مارتا ہے، وہ بھی مکروہ ہے۔ اور اسی طرح وہ پھونک کہ جو آدمی اپنے کھانے میں، چاہے وہ روٹی ہے، چاول ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس میں جو پھونک مارتا ہے یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے کبھی پھونک نہ مارے بلکہ اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرے۔ اور اسی طرح جیسا کہ پچھلے سبق میں آیا تھا کہ متکبرانہ آدمی جو ہے وہ طریقے سے نہ بیٹھے، اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ٹیک لگا کر نہ بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتایا، لا آکل متکئا، میں نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ تو جب ہمارے آقا نے نہیں کھایا تو ہمیں بھی اسی طریقے پر اپنے کھانے میں اس بات کا خیال رکھنا کہ ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔ کرسی میں آ کے بیٹھنے سے ہی، بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی ٹیبل پہ بیٹھے لیکن ٹیک چھوڑ کر بیٹھ جائے، اس لیے سے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا۔ اسی طرح کھانا جب کھا لیں تو اس میں اس بات کا اہتمام کرنا کہ برتن صاف ہونا چاہیے۔ اولا تو کھانا لینا ہی اتنا چاہیے جتنی طلب ہے۔ بعض اوقات بڑی بڑی دعوتوں میں لوگ بہت زیادہ کھانا ڈال لیتے ہیں، پھر وہ صاف ہی نہیں ہو پاتا، تو ایسا بھی کھانے کا اسراف ہوگا۔ اولا تھوڑا سا لیں، اپنی طلب کے مطابق لیں، کھانا کھانے کے بعد آپ کا برتن بالکل صاف ہونا چاہیے۔ ہمارے کئی اکابر نے، جیسا کہ ہمارے بڑے علماء ہیں، انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا، بلکہ حافظ نور محمد صاحب رحمہ اللہ جو اس ادارے کے بانی ہیں،
ان کا یہ معمول تھا کہ کھانا کھانے کے بعد برتن کو ایسے صاف کرتے تھے کہ دھلے اور اندھلے برتنوں میں فرق نہیں معلوم ہوگا، ایسا برتن صاف کرنا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے۔ اسی طرح جن انگلیوں سے آپ نے کھانا کھایا ہے ان انگلیوں کو جو کھانا لگ جائے اسے چاٹنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ انگلیاں چاٹتے تھے، تینوں انگلیاں چاٹتے تھے، اس ترتیب سے چاٹتے تھے۔ صحابی بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے درمیانی انگلی کو چاٹتے، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہمارے، پھر آخر میں انگوٹھے کو۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تو باعث برکت اسے چٹوا لیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ پہلے ہاتھوں کو چاٹنا، پھر اس کے بعد اس کو صاف کرنا ہے تو صاف کرے، دھونا ہے تو دھونا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت، اسی کھانے کے لیے تو سارا نظام کائنات چل رہا ہے، کہتے ہیں پیٹ ہی لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا کما رہی ہے۔ تو اس کھانے کو جب اللہ تعالیٰ مہیا فرما دے، کھانا کھانے کے بعد جو سکون میسر ہوتا ہے، وہ بھوک جب مٹتی ہے تو آدمی کو جو وہ سرور میسر ہوتا ہے، اس وقت پھر حق بنتا ہے کہ اس ذات کا شکر ادا کیا جائے جس نے کھانا کھلایا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی طرف سے شکر کے الفاظ بنانے نہیں پڑے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ 3 باتیں اس میں اللہ کی شکر کی ادا کی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا اور ہمیں مسلمان بھی بنایا۔ تو اس بات کا اعتراف کرنا، شکر ادا کرنا۔ اسی طرح کھانا جو دانتوں کے درمیان رہ جائے اس کو حلال سے نکالنا، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے زبان سے ہی حلال کر لینا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا آپ دانتوں سے زبان سے نکالتے ہیں اسے نگل لیا کرو، اسے پھینکا نہ کرو، اس میں ہو سکتا ہے برکت ہو۔ لیکن جب آپ کسی لکڑی وغیرہ کے خلال سے اس کھانے کو نکال رہے ہیں تو اسے نہ کھاؤ، کیونکہ بعض اوقات اس میں خون کی آمیزش ہو جاتی ہے، مسوڑوں کا خون لگ جاتا ہے، پھر اسے پھینکنا ہے، اسے کھانا۔ تو اس طرح حلال کرنا بھی یہ سنت سے ثابت ہے۔ اجتماعی کھانے کے اندر اگر مقدار کم ہو، آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بندے زیادہ ہے، مقدار کم ہے، تو پھر دوسروں کو ترجیح دینا، اس بات کا اہتمام کرنا کہ دوسرا سیر ہو جائے، میری اگر تھوڑی سی بھوک رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ اگر سارے اس بات کا اہتمام کریں تو سب لوگوں کو برابر کا کھانا مہیا ہو جائے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کھانا کم ہو تو سب زیادہ کھانے کی کوشش کرتے، میں سیر ہو جاؤں دوسرا چاہے سیر ہو جانا، لیکن دین نے ہمیں یہ بتایا ہے نہیں، ایسے موقع پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ اس پر ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا یا رسول اللہ بھوک بہت لگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے مختلف جو حجرے ہیں ازواج مطہرات کے، ان سے پتہ کرو کہ کھانے کی چیز ہے۔ سارے حجروں سے جواب آیا کچھ بھی کھانے کو نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ یہ مہمان ہے، اس کو کون اپنے ساتھ لے جائے، آج اس کو کھانا کھلائے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لے کر جاتا ہوں۔ گھر گئے، بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی کے مہمان آئے، ان کو کھانا کھلاؤ۔ بیوی نے کہا کھانا تو صرف ایک آدمی کا ہے، اور پھر کیا کریں، یا آپ کھائیں یا مہمان کو کھلائیں، اور تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایسا کرے کہ بچوں کو سلا دیں اور چراغ جلا دیں، کھانا لگا دیں، جب کھانا شروع ہو تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا۔ ہم ایسا کریں گے کہ منہ ہلاتے رہیں گے اور مہمان یہ سمجھے گا یہ بھی ہمارے ساتھ کھا رہے ہیں، لیکن اسے ہم کھانا کھلائیں، ہم ساری رات بھوکے رہ لیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے کیا، جیسے ہی کھانا شروع ہوا تو بیوی نے اسے صحیح کرنے کے بہانے سے اسے بجھا دیا۔ چراغ جب بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، مہمان کھاتا رہا اور یہ ساتھ ویسے منہ ہلاتے رہے، محسوس کراتے رہے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اور جب ساری رات بھوک میں گزاری، صبح اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
انصار اتنے اچھے لوگ ہیں کہ ان کو خود بھوک ہوتی ہے لیکن دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے اس ذات والے فعل سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ مسکرانے لگے۔ یہ اتنا عظیم عمل کہ دوسروں کو ترجیح دو، یہ ہمیں دین سکھاتا ہے کہ دوسروں کی بھوک مٹاؤ، اپنی بھوک اگر کچھ رہ بھی جائے تو اس کو گوارا کرے۔ اسی طرح اجتماعی کھانا ہے تو اس میں بھی اس بات کا اہتمام کرنا کہ آدمی سب کے ساتھ اٹھے، یہ نہیں کہ آپ خود پہلے اٹھ جائیں، اور آپ کے اٹھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے دوسرے کو بھی طلب ہو اور وہ آپ کے اٹھنے کی وجہ سے وہ بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ جائے۔ اس لیے دوسروں کا خیال کرتے ہوئے حضور نے فرمایا اگر تم سیر بھی ہو گئے ہو، جب تک دوسرے نہیں فارغ ہوتے اس وقت تک آپ دسترخوان سے نہ اٹھیں۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اگر کسی نے دعوت کھلائی ہے اس کو دعائیں دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک صحابی دعوت پر لے گئے، دعوت جب کھا لی سب کو سیر ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کا بدلہ دو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اب اس کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دعا دو گے یہ اس کا بدلہ ہو جائے۔ تو دعا کیا ہے؟ اس کے اندر مختلف روایات آتی ہیں۔ ایک دعا میں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کھانا کھا کر یہ کہے کہ اکل طعامکم الابرار، اللہ کرے نیک لوگ آپ کے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھائیں، وصلت علیکم الملائکہ، فرشتے آپ پر رحمت کی دعائیں کرتے رہیں، اور وافطر عندکم الصائمون، روزے دار آپ کے دسترخوان پہ آ کے روزہ افطار کریں۔ تو یہ دعا دینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح دعوت اگر کسی نے کھلائی ہے تو بلا وجہ وہاں زیادہ دیر تک بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا طعمتم فانتشروا، کھانا کھاؤ تو اٹھ کر چلے جائے، بلا وجہ بیٹھ کر اس کھانا کھلانے والے کا جو ہے کئی کاموں میں اس کو مصروفیت ہوتی ہے تو اس میں کسی قسم کا تم رکاوٹ اور خلل انداز نہ کرو۔ اسی طرح انہی آداب میں سے ایک ادب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانا۔ اگر ہر خاوند یہ عمل کرے تو گھر کا ماحول کتنا اچھا بن سکتا ہے، اور اس پر بھی اجر ہے، ثواب ہے، یہ صدقے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو میری یہ جو سارے کھانے کے اور بھی بہت سارے آداب ہیں لیکن یہ چونکہ بہت ضروری تھے جو میں نے عرض کرنے تھے یہ عرض کر دیے گئے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عادتیں عبادت بنانے کی توفیق